اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کا یہ 10واں پارہ بھی 2 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ جیسا کہ 9ویں پارے سے سورہ انفال کی ابتدا ہوئی تھی تو اس کا ایک حصہ یہاں پر بھی موجود ہے، جبکہ اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ انفال کے اندر جو مضامین ہیں ان میں سے پہلا جو مضمون ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں ابتدا کے اندر ہی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ جب مال غنیمت سے مراد ایسا مال ہوتا ہے جو مسلمان جب کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو وہاں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اگر یہ جنگ جیت کر یہ مال حاصل ہو تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اگر بغیر جنگ کے یہ مال حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، ارشاد ہوا اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تو اگر تم خدا پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو اور حق و باطل میں فرق کرنے کے دل، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور خدا تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے تذکرہ ہے کہ جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو شیطان نے مشرکین کو بڑی لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی، اور وہ شیطان کافروں کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی میں تمہارا دوست ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہو گئیں تو پھر شیطان نے دم دبائی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو اگلا مضمون اس پارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے اپنے آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رکھنا۔ چنانچہ ارشاد ہے 4تھے پارے کے اندر سورہ انفال کے 4تھے رکوع کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ہو سکے قوت سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے کافروں کے مقابلہ کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے ہیبت بٹھا رکھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہاں پر کہ تم نے کفار کے دلوں کے اندر، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تم نے ان کے دلوں کے اندر اپنا رعب ڈالنا۔ وہ کس طرح سے کہ تم نے اپنے گھوڑوں کو اور اپنے ساز و سامان کو، جنگی ساز و سامان کو تم نے ہر وقت وہ تیار کر کے رکھنا ہے اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہنا ہے۔ پھر اسی پارہ کے اندر اللہ کی نصرت کے 4 اسباب ہیں کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی، مدد عطا فرمائی تھی، تو اس کے 4 اسباب تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، دوسرا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اور تیسرا اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، اور چوتھا مقابلے میں ناموافق امور کے اوپر صبر کرنا۔ مسلمان ان 4 کاموں کو سر انجام دیتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ پھر اسی پارہ کے اندر ہجرت کے اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں سے سورہ توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ مختلف مضامین کو بیان کیا گیا ہے جس میں ظالم اور بد عہد مشرکین سے قتال کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور پھر اسی کی آیت نمبر 24 کے اندر مسلمانوں کی، اہل ایمان کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اور وہ ایمان کا دعوے دار ہے تو پھر اس کی جو صورتحال ہے اس کے لیے یہ کسوٹی کو بیان کر دیا، اور ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو
اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے، تو ٹھہرے رہو، فتربصوا، ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے۔ حکم سے مراد کہ عذاب نازل فرما دے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے مکان، تمہارے خاندان کی محبت، کیا تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں، یا پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ زیادہ عزیز ہے؟ اور تو اگر تو تمہیں اپنے گھر والوں کا اور اپنے اہل و عیال کی محبت اور مکان اور تجارت زیادہ عزیز ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول تمہاری سیکنڈ پریورٹی ہے، تمہاری دوسری ترجیح ہے، ترجیح اول تمہاری اپنی محبتیں ہیں، تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو، پھر تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں اپنا حکم نازل فرما دے۔ پھر اسی سورہ توبہ کے اندر کافروں سے جزیہ کی وصولی اور یہود و نصارہ سے وہ جہاد کا اور قتال کا حکم ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ نہ دے، تمہیں وہ ٹیکس نہ دے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے جو مضامین ہیں ان کو قرآن نے گاہے بگاہے جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور مومنین کی جو کامیابی ہے اور مومنین کی جو فلاح ہے اس کا دارومدار وہ جہاد کے اندر مضمر ہے۔ پھر اسی سورہ توبہ کے اندر مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض کو ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔